أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات. سامعین محترم، اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا گیا ہو اور اس کی تکمیل میں کوئی تاخیر ہو تو عموماً یہ تاخیر گراں گزرتی ہے. لیکن اگر نزاکت شاہ صاحب سے میں نے 10:15 بجے کا وعدہ لیا تھا تو آج سچ پوچھئے تو میرے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ خدا کرے کہ اور دیر ہو جائے. اور وہ اس لیے کہ جتنے لمحے یہاں حاضر ہو کے گزرے ہیں وہ سب سعادتیں سمیٹنے کے لمحے تھے. تو دل چاہ رہا تھا کہ یوں تو گناہوں سے بھری زندگی تضییع اوقات میں لمحات گزرتے ہیں، اگر تسلسل کے ساتھ اتنے ایسے لمحے آ جائیں کہ جو تمام تر رحمت و کرم کے انعامات سے دامن بھرنے کے لمحے ہوں تو آج تو جلد بازی کا مظاہرہ کر کے جھولی خالی لے جانے والی بات ہے. یہ میرا دوسرا موقع ہے کہ آپ کے اس تقریب میں اس مرحلے پہ حاضر خدمت ہوا کہ جب پرچم کشائی میں بھی شریک ہو سکا. آج سے چند سال پہلے، غالباً 5 سال پہلے کی بات ہے، یہی موقع تھا، دن کا وقت تھا اور اس دن بھی مجھے کچھ عجلت تھی اور واپس جانا تھا تو پرچم کشائی کے فوراً بعد مجھے تقریر کرنی پڑی تھی اور آج بھی یہی صورتحال ہے. اب یہ روحانی وارداتیں بیان کرنے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ 2 تقریب میں حاضری میرے لیے ایسا تجربہ ہے کہ اس تجربے کے لیے یہ عرض کر دوں کہ جو کچھ بھی کیفیت ہوتی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. صرف اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب بھی یہاں ہی نہیں جہاں بھی مجلس پڑھنی ہو، تقریر کرنی ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سننے والے جو انتظار کر رہے ہیں ان کا وقت ضائع نہ ہو، اس لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو کر یہ سوچ کر کہ مجھے کیا کہنا ہے تب حاضر ہوتا ہوں. لیکن جب پچھلی مرتبہ پرچم کشائی کی تقریب میں حاضر ہوا تو حسب معمول پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کے آیا تھا، لیکن لہراتے ہوئے پرچم کو دیکھ کے طبیعت ایسی مچلی کہ دل میں خیال آیا کہ آیا تو اس جشن میں ہوں جو ناز امامت کا جشن ہے، لیکن پرچم علمدار کا ناز ہوا کرتا ہے. تو ناز امامت کے جشن میں ناز امامت کا تذکرہ. تو اس دفعہ کی ساری گفتگو اسی پرچم کے حوالے سے ہوئی تھی. اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. اب ماشاءاللہ مجمع تو وہی ہے اور دوسرے ایسی باتیں جو زبان پہ خود بخود جاری ہو جائیں وہ پھر
दोहराई जाएं तो लुत्फ नहीं रहता। तो अब दोहराना तो मकसूद नहीं है, लेकिन ये दिल चाहता है कि आज फिर थोड़ी सी बात तो परचम की हो जाए, कम से कम इस हवाले से कि दुनिया में इतने बहुत से परचम हैं, हर कौम के, हर गरोह के, तो वो परचम जो नाज़ इमामत का परचम है, इस परचम में और दुनिया के दूसरे परचमों में फर्क क्या है? दुनिया में अहले दुनिया के परचम लहराते हैं, किसी को दुश्मन को ज़ेर किया तो वहां पे परचम लहराया गया, किसी की मुमलिकत पे कब्जा किया तो वहां पे परचम लहराया गया। फातिहीन के लिए ये मुहावरा इस्तेमाल होता है कि इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। कामयाबी क्या है? मुखालिफों को ज़ेर करना, दुश्मनों का खून बहाना, गैरों की मिल्कियत पे कब्जा कर लेना, दूसरों के मिल्कियत को अपनी मिल्कियत बना लेना, छीन लेना। इस मरहले पे परचम लहराया गया, झंडे गाड़ दिए। और यहां ये जिसका परचम है उसका नाम है बाबुल हवाइज, जहां पहुंच के हाजतें पूरी होती हैं। यहीं पर इन दोनों परचमों का फर्क नजर आ गया कि दुनिया का परचम दूसरों से लेकर लहराता है, ये परचम दूसरों को अता करके लहराता है। और ये फर्क सिर्फ इस पहलू से नहीं, बल्कि अगर इस परचम का सफर देखिएगा तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अहद रिसालत में सबसे पहले ये परचम लहराया था जिस वक्त हुजूर मदीने में तशरीफ लाए थे। जब मदीने में दाखिल हुए थे तो एक शख्स असहाब अमीरुल मोमिनीन में से है, नाम था बुरैदा असलमी। उसने सफेद रंग का एक कपड़ा लिया, एक लकड़ी के ऊपर, खजूर की एक टहनी के ऊपर उसे बांधा, और वो हुजूर की सवारी जब शहर मदीना में दाखिल हो रही थी तो पूरे मदीने वाले इस्तकबाल के लिए आए थे, और वो आगे आगे वो परचम लिए हुए ये कहता हुआ कि लोगों आज चांद तुलू हो रहा है मदीने में, नारा लगाता हुआ जा रहा था, इस परचम को लेके बढ़ रहा था। यदि जब पहली मर्तबा ये परचम बुलंद हुआ है, मुसलमानों के हाथ में परचम नजर आया है, तो ये ऐलान था रहमतुल लिल आलमीन के आने की। उस दिन से रहमत और परचम का साथ हो गया। इस परचम की खुसूसियत रहमत हो गई। ये परचम जहां लहराता है बाइसे ज़हमत नहीं होता, बाइसे रहमत होता है। ये अमन व आश्ती का पैगाम्बर परचम है। बदर में, उहद में मुख्तलिफ मराहिल पर गुजरते गुजरते एक मरहला ऐसा आया कि ये परचम मुसलमानों ने बस शौक पैदा हुआ कि हम भी उठाएं। तो इससे पहले तो रसूल अता करते थे, उहद में, बदर में हुजूर ने परचम दिया था, जिसको भी परचम देते थे, नाम बताने की जरूरत नहीं। लेकिन एक मरहला आया कि मुसलमानों ने कहा कि हुजूर बार बार परचम देते हैं, अब आजकल हुजूर इत्तेफाक से कुछ अलील भी हैं, अपने खैमे में क़याम पजीर हैं, तो क्यों ना परचम हम खुद आपस में तकसीम कर लें। चुनांचे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और बाज़ रवायतों में तो यह है कि 39 दिन परचम देते रहे,
آپس میں تقسیم کرتے رہے، یہ پرچم اٹھتا رہا، جتنی مرتبہ اٹھا مسلمانوں کی گردنیں جھک گئیں۔ 39 دن یا کم از کم 3 دن اگر یہ پرچم اٹھایا مسلمانوں نے اپنی مرضی سے، ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ندامت کا باعث بنا۔ آخر رسول نے کہا کہ بھائی یہ پرچم کی تقسیم جو تم لوگ کر رہے ہو نا، اب تم نے یہ تو دیکھ لیا نا کہ تمہارے دیے ہوئے پرچم کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اب یہ کرو کہ اب میں تمہیں یہ پرچم خود عطا کرتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میں عطا کروں گا تو اپنی شرائط کے مطابق عطا کروں گا۔ چنانچہ اب رسول نے پرچم عطا کیا اور اس کے نتیجے میں جنگ کا خاتمہ ہو گیا، خون خرابہ بند ہو گیا اور مسلمانوں نے امن و سکون کا سانس لیا، فتح و کامیابی ہوئی صرف اس پرچم کے رسول کے ہاتھ سے عطا کیے جانے پر۔ لیکن اس میدان میں اب ایک کے بجائے دیکھیے احد میں، بدر میں، اس سے پہلے کی جتنی جنگیں ہیں، یامن کے جو لمحے ہیں، اس میں صرف ایک پرچم نظر آتا تھا، لیکن بظاہر ساخت میں ایک جیسے، لیکن یہاں پہ 2 پرچم نظر آ رہے ہیں۔ ایک وہ جو مسلمان اپنے طور پہ عطا کرتے ہیں اور ایک پرچم وہ جو رسول عطا کرتے ہیں۔ یہ دونوں پرچم شکل و صورت کے اعتبار سے تو ایک جیسے تھے نا، شباہت میں تو کوئی فرق نہیں تھا، دونوں ایک جیسے تھے، لیکن یہ ایک جیسے پرچم اگر ایک جیسے ہوتے تو ایک ہمیشہ فتح کی علامت نہ ہوتا اور ایک ہمیشہ شکست کی علامت نہ ہوتا، بظاہر ایک ہوتے ہوئے مختلف تھے۔ کچھ لوگوں نے دونوں پرچموں کی شناخت کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ وہ شناخت کپڑے میں نہیں تھی، وہ شناخت اس بانس میں یا لکڑی میں نہیں تھی جس کے ساتھ وہ کپڑا بندھا تھا، وہ شناخت اس ہاتھ میں تھی جو اس پرچم کو اٹھاتا تھا۔ جو ہاتھ کو پہچانتے تھے وہ رسول کے پرچم کو بھی پہچانتے رہے اور مسلمانوں کے پرچم کو بھی پہچانتے رہے، لیکن وقت نے، تاریخ نے جو کروٹیں بدلیں تو رسول کا پرچم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور مسلمانوں کا پرچم ان کے ہاتھ میں آ گیا کہ جو ارباب اختیار بنے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ پرچم اٹھانے کی والوں کی ہم فہرست اٹھا کے دیکھتے ہیں، اب یدی کم از کم 2 پرچم تو نظر آتے ہیں۔ جنگ صفین میں ایک مرحلہ آیا، حضرت عمار ابن یاسر حضور کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے لیے حضور نے ایک ایسا جملہ فرمایا ہے کہ جس جملے سے ان کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب یہ پہچان ہے حق و باطل کی، یہ ارشاد رسول ہے نا کہ اے علی تو مومن اور منافق کے درمیان حد فاصل ہے، تو پہچان ہے، بتاتا ہے، تیری ذات بتاتی ہے، تیرا تذکرہ بتاتا ہے، تیرا نام لیا جانے والا نام لیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ وہ علی جو دنیا بھر کے ایمان کی پہچان ہو، ایک مرحلہ آیا کہ یہ طے کرنا تھا کہ علی حق پر ہے کہ نہیں، تو وہاں رسول نے بتایا کہ وہاں عمار یاسر پہچان بنیں گے علی کے حق پہ ہونے کی۔ حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ عمار تجھے گروہ باغی قتل کرے گا، تیرے قاتل باغی ہوں گے،
شریعت کے باغی، خدا اور رسول کے باغی۔ صفین کے معرکے میں مسلمان الجھ گئے کہ خدا جانے ادھر کا گروہ سچا ہے یا ادھر کا گروہ سچا ہے۔ بہت سے مسلمان خاموشی سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے رہے کہ اس جنگ میں ہم کیسے فیصلہ کریں کہ یہ سب حق پہ ہیں یا مقابلے میں آنے والے حق پہ ہیں۔ تو اس وقت کسی نے یہ حدیث یاد دلائی تھی کہ دیکھو عمار کدھر ہیں، پتہ چلا علی کے لشکر میں ہیں، تو بہت سے لوگ تو اسی وقت راہ راست پہ آ گئے۔ کچھ کو یہ رہا، اور مقابلے میں جو لشکر تھا اس کا سردار یہ کہتا بھی رہا اپنے آدمیوں سے کہ گھبراؤ نہیں، حدیث تو ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن عمار علی کا ساتھ چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ ملیں گے۔ لیکن جب جناب عمار شہید ہو گئے تو پھر اب ذہنوں پہ چھائے ہوئے پردے ہٹے اور پتہ چلا کہ باغی کون ہے اور حق پہ کون ہے۔ وہ عمار یاسر اسی جنگ صفین میں تقریباً اس وقت ان کی عمر تقریباً 95 سال ہے۔ 95 سال کا بزرگ سوچئے کہ اب اصولاً تو اس قابل نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جا کے جہاد کرے، لیکن حضرت عمار یاسر جنگ صفین میں اس دستے کے سربراہ تھے جس دستے کا ہر فرد بیعت رضوان میں رسول کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ کم از کم 400 صحابہ ایسے موجود تھے اس وقت کہ جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ حضور کے دست مبارک پر صلح حدیبیہ سے فوراً پہلے بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ کا، اب اتنی تفصیلات نہیں عرض کر سکتا، وہاں بیعت کی تھی اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے۔ یہ رضی اللہ عنہ کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ وہاں سے لیا گیا ہے، قرآن نے ان صحابہ کو رضی اللہ قرار دیا ہے۔ وہ تمام کے تمام علی ابن ابی طالب کی لشکر میں تھے اور حضرت عمار یاسر کی سربراہی میں مصروف جہاد تھے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک دلچسپ پہلو ہے، کاش بلکہ جو حضرات تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور پڑھنے کا شوق ہے انہیں میں دعوت دوں گا کہ ذرا غور کریں، تاریخوں میں ان ناموں کو تلاش کریں کہ علی کا ساتھ دینے والے کون ہیں اور علی کی مخالفت کرنے والے کون ہیں۔ ان کے شجرے دیکھیے، ان کے بزرگوں کی باتیں دیکھیے، انتہائی دلچسپ انکشاف ہوگا کہ عہد رسالت میں جس نے رسول کی مخالفت کی ہے اس میں کا کوئی فرد علی کا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے رسول کے عہد میں رسول کی حمایت کی ہے ان کا کوئی فرد مخالف گروہ میں نہیں ہے۔ ادھر تمام دشمنان اسلام کی اولادیں ہیں اور ادھر اسلام کے لیے جان دینے والوں کی اولادیں ہیں۔ کیا یہ تاریخ کا ایک حیران کن منظر نہیں ہے کہ تاریخی اعتبار سے علی حزب اختلاف ہیں اور خلافت کا پورا سلسلہ ارباب اقتدار ہے؟ اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ارباب اقتدار کے جتنے لوگ تھے وہ اس وقت کے اقتدار کا ساتھ دے رہے ہوتے اور حزب اختلاف والے علی کے ساتھ ہوتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور حیات میں حضور کی جو نصرت کی تھی، جو حضور کے ساتھ رہے تھے، اب یہ اس کا اثر ہے کہ باوجود اس کے کہ علی کا مقابل کلمہ پڑھتا ہے خلافت کے اس پورے نظام کی، اس کے باوجود حضرت ابوبکر کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر علی کی طرف سے لڑ رہے ہیں، معاویہ کی طرف سے نہیں لڑ رہے ہیں۔ یعنی نصرت رسول چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جس نے اپنی زندگی میں کی اس کی اولاد کے خون میں بھی یہ تاثیر آئی کہ وہ علی کا ساتھ دے گا، علی کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ بہرطور وہاں پر عمار یاسر
اصحاب بیت رضوان کی قیادت کرتے ہوئے میدان میں آئے تو کیفیت یہ تھی کہ سفید گھوڑے پہ سوار تھے. بزرگی نے سر کے بال اور ریش کو، داڑھی کو بالکل سفید کر دیا تھا. اس پہ سر پہ امامہ بھی سفید باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں پھریرا لیے ہوئے تھے، جھنڈا لیے ہوئے تھے، وہ بھی سفید تھا. یہ ساری بات جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی، وہ وقت آ گیا. وہ عمار یاسر نے ایک جملہ کہا. سامنے عمر بن العاص، شامی فوج کا، شامی سربراہ کا وزیر اعظم اور اس وقت جنرل کی حیثیت سے وہ بھی کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک جھنڈا تھا. تو عمار یاسر نے وہاں ایک جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ جو سامنے علم ہے، یہ جو جھنڈا سامنے ہے، اس کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، اس لیے کہ آج تک جب میں میدان میں نکلا ہوں جہاد کے لیے تو یہ جھنڈا میرے مقابلے میں رہا ہے. مقابل کی فوج کا جھنڈا، اس کے لیے کہہ رہے کہ یہ جھنڈا میرے مقابلے میں رہا ہے. اور خدا کی قسم جتنی مرتبہ بھی یہ جھنڈا میرے سامنے آیا ہے، میں حق پہ تھا، یہ باطل کا تھا. اور اس کے بعد ایک جملہ اپنے ایمان کے اظہار میں کہا جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں کا شیوا ہے، اس کا اظہار کیا. اور وہ جملہ یہ تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ مجھے مارتے مارتے، دھکیلتے دھکیلتے سمندر تک لے جائیں اور وہاں غرق کر دیں تو غرق ہونے کے مرحلے پر بھی میرے اس یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا کہ میں حق پہ ہوں اور یہ باطل ہے. تو ایک جھنڈا وہ تھا جس کو باطل کا جھنڈا قرار دیا گیا، ایک جھنڈا وہ بھی تھا جو علی کے لشکر میں حق کی علامت تھا. وقت نے ہمیں الجھا کے رکھ دیا. ہمیں جھنڈے تو بہت نظر آئے، کبھی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا، کبھی طارق ابن زیاد کے ہاتھ میں جھنڈا، کبھی یوسف بن تاشفین کے ہاتھ میں جھنڈا، کبھی محمود غزنوی کے ہاتھ میں جھنڈا، کبھی یہی علم شہاب الدین غوری کے ہاتھ میں، کبھی سلطان محمد فاتح کے ہاتھ میں، کبھی یہ جھنڈا گزرتے گزرتے ان بادشاہوں کے ہاتھ میں آیا جنہوں نے ہندوستان فتح کیا. بابر بھی اسی جھنڈے کو لے کے یہاں پہ آیا، اکبر کے ہاتھ میں بھی یہی جھنڈا تھا. غرض ایک طرف یہ جھنڈا ہمیں ان فاتحین کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے، دوسری طرف یہی جھنڈا ہے کہ خندق میں بھی بلند ہوتا نظر آیا، صفین میں بلند نظر ہوتا نظر آیا، اور کربلا میں عباس کے ہاتھ میں بھی نظر آیا. لیکن اب پہچان نہیں ہے کہ اس میں سے حق والا جھنڈا کون سا ہے، باطل والا جھنڈا کون سا ہے. پہچان نہیں ہے. جنہوں نے ہاتھ پر نظر رکھی انہیں دھوکہ نہیں ہوا، جنہوں نے جھنڈے کے پھریرے پہ نظر رکھی وہ اکثر بھٹک گئے. اب ہم جو صدیوں کے فاصلے سے نہ خندق میں موجود ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کون سا جھنڈا رسول عطا کر رہے ہیں، نہ خیبر میں ہیں کہ دیکھیں کون سا جھنڈا رسول عطا کر رہے ہیں، کون سا مسلمان عطا کر رہے ہیں، نہ ہم صفین میں ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کون سا جھنڈا علی والوں کے ہاتھ میں ہے اور کون سا جھنڈا شام والوں کے ہاتھ میں ہے. اب اتنا فاصلہ ہو گیا تو آج کے مسلمان کی بڑی دشواری یہ ہوئی کہ جب وہ ان دونوں جھنڈوں کو لینے گیا تو ایک جھنڈا بادشاہوں سے گزرتا ہوا آیا تھا، ایک شہیدوں کے ہاتھ سے ہوتا ہوا آیا تھا. جنہوں نے جھنڈے کو دیکھا ان کو پہچان نہیں تھی کہ اس میں سے کون سا جھنڈا کس کا ہے، پہچان نہیں تھی نا. جن کو پہچان تھی اگر وہ ایک کو بھی پہچانتے تھے تو دوسرے کو خود بخود پہچان گئے. اگر حق کے جھنڈے کو پہچانتے تھے تو باطل کے جھنڈے کو پہچان گئے، اور اگر باطل کے جھنڈے کی پہچان تھی تو حق کا جھنڈا پہچانا گیا. لیکن جن بیچاروں کو حق کے جھنڈے کی پہچان نہیں تھی انہوں نے دوہرا دھوکہ کھایا. انہوں نے باطل کو حق سمجھ لیا، حق کو باطل سمجھ لیا. بات ابھی تک الجھی ہوئی ہے.
ہو جاتی ہے واضح۔ آج جب تاریخ کے یہ دو جھنڈے ہم تک پہنچے، دیکھیے ایک جھنڈا تھا رسول کا جھنڈا، دین کا جھنڈا، شریعت کا جھنڈا، دوسرا جھنڈا تھا جو فاتحین کے ہاتھ میں تھا، جو حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرے لفظوں میں ایک دین کی علامت تھا، دوسرا تاریخ کی علامت تھا۔ جو پہچان گئے ان کے نزدیک دین دین رہا، تاریخ تاریخ رہی۔ جو پہچانے ان کے لیے دین دین رہا، تاریخ تاریخ رہی۔ جو دونوں جھنڈوں میں الجھ گئے انہوں نے دین کو تاریخ سمجھ لیا، تاریخ کو دین سمجھ لیا۔ دین کیا تھا؟ دین کے جھنڈے کی پہچان کیا تھی؟ رسول کا دیا ہوا۔ دین کی پہچان ہی یہی ہے۔ دین کیا ہے؟ جو رسول کہیں دین، جو رسول کریں دین، اور جو رسول دنیا میں کسی کو دیں چھوڑ کے جائیں وہ دین۔ اگر ترکے کے طور پر رسول کو چھوڑ کے جائیں اور یہ کہہ کے جائیں کہ یہ تمہاری ہدایت کے لیے، تو جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے وہ دین۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دین ہے؟ کوئی صاحب کہیں کہ ہاں جی قرآن بھی تو دین ہے، وہ اللہ کا فرمان، اس سے بڑھ کے دین کون سا ہوگا؟ میں عرض کہوں گا جناب نہیں، میں اپنے اس تعریف پہ قائم ہوں کہ دین تو صرف وہ ہے جو رسول نے کہا، جو رسول نے کیا، جو رسول نے ہمیں دیا۔ اس کے علاوہ اور کچھ دین نہیں ہے۔ اور آپ نے جو قرآن کی بات کی، تو قرآن بھی ہم کیا جانے قرآن کیا ہے؟ ہمیں تو تبھی پتہ چلا کہ رسول کچھ کہتے تھے تو بتاتے تھے کہ یہ میرا کلام ہے، کچھ اور کہتے تھے تو کہتے تھے یہ خدا کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا ہے تو ہم جانے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اللہ نے تو آ کے نہیں ہم سے کہا۔ تو دین صرف رسول کا کہا ہوا، رسول کا کیا ہوا، رسول کا چھوڑا ہوا۔ اور اس کے مقابلے میں تاریخ کیا تھی؟ تاریخ جو بادشاہوں نے کیا، جو بادشاہوں نے کہا، جو بادشاہوں نے چھوڑا۔ رسول خانہ کعبہ چھوڑ کے جائیں تو دین، کوئی بادشاہ شاہی قلعہ چھوڑ کے جائے تو تاریخ۔ اگر رسول نماز روزے کا حکم دے کے جائے تو دین، اور اگر کوئی بادشاہ اصلاح کر جائے، اصلاحات کر جائے، ایک یہ گرینڈ ٹرنک روڈ، جی ٹی روڈ آپ کی تعمیر کر جائے تو یہ سب تاریخ۔ لیکن آئے دونوں ساتھ ساتھ تھے، انہی ذرائع سے جس سے تاریخ ملی اسی ذرائع سے دین ملا۔ جنہیں پہچان تھی دونوں کو پہچان گئے، جن کو نہیں پہچان تھی دونوں سے الجھ گئے۔ اب جب بات آ گئی ہے دین و تاریخ کی، تو میں نے تو سیدھی سی پہچان بتائی تھی کہ جھنڈے کی پہچان تو یہ ہے کہ یہ دیکھو کس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اب جب دین و تاریخ کے لفظ بدل دیے میں نے، تو ذرا اس ہاتھ کی بھی پہچان بتا دوں۔ دین کی پہچان یہ کہ کہا ہوا رسول کا، کیا ہوا رسول کا، چھوڑا ہوا رسول کا۔ لیکن رسول کسی جگہ یہ نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں یا میں چھوڑ رہا ہوں۔ رسول کے ہاں میں ہوتی ہی نہیں، دین میں نہیں ہوتی۔ دین میں جو کچھ کہتا ہے رسول وہ خدا کہہ رہا ہوتا ہے، جو رسول کر رہا ہوتا ہے وہ خدا کر رہا ہوتا ہے، اور جو کچھ رسول چھوڑ کے جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے چھوڑا گیا ہے، دنیا والوں کو دیا گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں تاریخ کی کیا کیفیت ہے کہ وہاں جو صاحب تخت و تاج ہے اس کے ہاں میں اتنی طاقتور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو میرے منہ سے لفظ نکلے وہی قانون، جو میں کہوں وہی دین، وہی شریعت، بس اسی کو ماننا ہے۔ وہاں میں بالکل نہیں، یہاں میں بڑھتے بڑھتے میں سے ہم بنتی ہے، اور یہ ہم بھی ترقی کر کے ماں بدولت بن جاتا ہے۔ اتنا میں کو ارتقا حاصل ہوتی ہے۔ تو جہاں میں ہو سمجھ لیجئے یہ تاریخ ہے، اور جہاں اللہ اللہ ہو سمجھ لیجئے دین ہے۔ دوسری پہچان یہ کہ دین کی سچائیاں دائمی ہوتی ہیں۔ جو دین نے آدم کے زمانے میں کہا اس وقت سچ تھا، تو اس کے بعد تاریخ کے ہر دور میں وہ سچ رہے گا۔ دین کی ایک سچائی کا نام توحید ہے،
یہ توحید آدم کے زمانے کی بھی وہی توحید ہے، وہی توحید نوح کے زمانے میں، وہی عیسیٰ موسیٰ اور وہی پیغمبر ہے آخر کے زمانے میں، اور آج کے دور میں بھی وہی توحید رہے گی۔ جس قیامت کا ذکر حضرت آدم نے آنے کا کیا تھا وہی ذکر اسی طرح سے قائم رہے گا، اور وہ قیامت ویسے ہی آئے گی چاہے زمانہ کتنا گزر جائے۔ دین کی سچائیاں دائمی ہوتی ہیں، اور تاریخ کی سچائی، اس دور کے ایک سیاستدان نے کہا تھا کہ ہماری سیاست کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ یہاں کوئی سچائی مستقل نہیں ہوتی، جہاں کبھی عوام کی خواہش جو ہے وہ حق کا فیصلہ بن جائے، کبھی اپنی تمنا، اپنی آرزو وہ کہے کہ یہ درست ہوتا ہے، کبھی اپنے کسی بالادست طاقتور کے اشارے کو اہمیت دے دے کہ تمہارا کہا درست ہوتا ہے۔ کل تک جو تاریخ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جن لوگوں کو میدان جنگ میں جہاد لڑتے دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کی راہ کے مجاہد ہیں، آج کسی طاقتور نے کہا کہ خبردار ان کو مجاہد نہ کہنا، تو ہم نے فوراً کہا کہ یہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں۔ تاریخ میں سچائیاں بدلتی رہتی ہیں، جنہوں نے پہچان رکھی انہوں نے دونوں کو پہچانا، جو نہیں پہچانتے تھے کسی کو نہیں پہچانا۔ اب جناب والا ہوا کیا کہ جو پہچانتے تھے ان سے کہا گیا یہ قول رسول ہے، ہم نے کہا بالکل قبول، اس لیے کہ قول رسول دین ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بات قرآن میں لکھی ہے، ہم نے کہا بالکل سر آنکھوں پر، اس لیے کہ قرآن میں جو کچھ بھی لکھا جائے وہ دین ہوتا ہے، قرآن رسول چھوڑ کے گئے ہیں ہدایت کے سامان کے طور پر۔ یہ بات اہل بیت نے کہی ہے، ہم نے کہا جی بالکل دین ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ آل محمد کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن کے ساتھ تمہاری ہدایت کے لیے۔ کسی نے کہا کہ یہ کام فلاں صحابی نے کیا تھا، یہ بات فلاں صحابی نے کہی تھی، ہم کہیں گے جناب حکم جو بھی تھا سر آنکھوں پر ہم اس کی تعظیم کریں گے، احترام کریں گے، بڑی عزت کریں گے، لیکن جناب والا یہ دین نہیں ہے، تاریخ ہے، اس لیے کہ رسول نے اس کے پیچھے سند نہیں دی ہے۔ اگر رسول یہ کہہ کے جاتے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و صحابی، تو ہم صحابی کا بھی ویسے ہی دین سمجھتے، ہم اس کا احترام کریں گے، تعظیم اس کی ہماری نگاہوں میں رہے گی، لیکن ہم سے یہ تقاضا نہ کرو کہ ہم اس کو دین سمجھیں۔ اچھا جسے پہچان نہیں تھی اس کے سامنے جب کہا گیا کہ یہ رسول نے کہا ہے تو پہچان نہیں ہے نا، الجھ گیا۔ یہ رسول نے در حقیقت بحیثیت بشر کے کہا ہے، اور جب وہ رسول کی حیثیت سے کہتے ہیں تب تو ان کی بات مان لو، جب بشر کی حیثیت سے کہتے ہیں تب ضروری نہیں ہے کہ اس کو مانو۔ جہاں رسول کی بات پر یہ خیال آیا کہ نہ مانو، وہاں گویا رسول کو تاریخ مانا، وہاں ہم نے اس کو دین نہیں مانا، تاریخ مانا۔ اور اس کے مقابلے میں کسی نے کہا کہ دیکھیے یہ فلاں بزرگ نے یہ نماز تعلیم فرمائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو اور نمازیں پڑھتے ہو سو پڑھتے ہو تو اچھا ہے، آج کل عبادتوں کا موسم ہے تو ایک نماز اور بھی پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ جناب نماز کی بات ہے نا، دین ہے، انہوں نے کہا دین ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ اذان میں یہ جملہ بڑھا دو، انہوں نے کہا بسم اللہ بڑھا دیتے ہیں، اس لیے کہ جملہ بڑھانا دین ہے۔ تو گویا ہم ہر لمحے دین کو تاریخ سے اور تاریخ کو دین سے آپس میں الجھاتے گئے۔ اب یہ جو ساری گفتگو کی ہے، اب نتائج کے قریب آ جاؤں، اس لیے کہ اب میرے بعد آنے والے بھی میرے سامنے آ گئے ہیں، جو گویا اعلان ہے کہ ذرا جلدی سے سمیٹ لیا جائے بات کو۔ بہرطور اس غلط فہمی کے نتیجے میں آج جب یہ فیصلہ کرنا ہوا کہ ہم کن کو اپنا ہیرو سمجھیں، اپنی تاریخ میں کس پہ ناز کریں، کون ہمارا سرمایہ افتخار ہے، تو ہم نے دیکھا اب وہی رویہ، ہماری پہچان کیا تھی؟ ہم یہ دیکھ رہے تھے دین کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے، دنیا نے دیکھا تاریخ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے۔ جن کو تاریخ کا جھنڈا قبول تھا انہوں نے دنیا کے جتنے بڑے بڑے فاتحین تھے ان کے نام لینے شروع کیے، یہ ہیں ہمارے نمائندہ افراد، یہ ہیں ہمارے ہیرو، یہ ہیں وہ شخصیتیں جس پہ ہمیں ناز ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا
میں کسی کی زمین چھین لوں غاصب، میں کسی کا مال اپنے قبضے میں کر لوں لٹیرا، میں کسی کی جان لے لوں تو خونی قاتل، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر 5,000 آدمیوں کی ایک فوج اٹھے، کسی جرنیل صاحب کے جھنڈے تلے اپنے ہمسایہ مملکت پہ حملہ کرے، اس مملکت کے کئی سپاہیوں کو مار دے، ان کے عبادت گھروں میں رکھے ہوئے جتنی دولت ہو اس کو لوٹ لے، ان کی زمین پہ قبضہ کر کے وہاں اپنا جھنڈا گاڑ دے، تو اس کو اب نہ غاصب کہا جا رہا ہے، نہ لٹیرا اور نہ قاتل، بلکہ اب اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فاتح۔ فاتح ہیرو تھا تاریخ کا، جس نے تاریخ کے ہیرو کو اپنا ہیرو قرار دیا، اس کا ہیرو فاتح ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بھئی آپ کے وہ شخصیتیں کون سی ان پہ آپ کو ناز ہے۔ شروع سے ابھی میں نے کئی نام لیے تھے نا، وہ نام پھر ذہنوں میں دوہرا لیجئے کہ خالد بن ولید سے لے کے اور محمد بن قاسم تک آپ کو فاتحین کی ایک فہرست ملے گی۔ یہ ہیں عظیم لوگ، ناز ہے اس بات پہ کہ ہم تو ایک ایک دن میں 9 شہر فتح کیا کرتے تھے، ناز ہے اس بات پہ کہ ہم نے مملکت کو اتنا پھیلا دیا تھا۔ علی کو سیاست نہیں آتی تھی، کیوں نہیں آتی تھی؟ علی کے زمانے میں تو فتوحات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ فتوحات پہ ناز ہے نا۔ اب اگر فتوحات پہ ناز کرو گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا، میں نے عرض کیا نا کہ جب یہی کام تنہا انسان کرتا ہے، 2-4 آدمی کرتے ہیں، تو اس کے لیے نام ہے غاصب، لٹیرا، ڈاکو۔ یہی کام جب بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے نام ہے فاتح۔ تو اب دنیا کا جو فاتح ہوگا، اگر اس کو ہیرو بنا کے پیش کرو گے تو دنیا تمہیں غاصبوں کی صف میں شامل کرے گی، لٹیروں کی صف میں شامل کرے گی، خونیوں کی صف میں شامل کرے گی۔ تم مجاہد نہیں بنو گے بلکہ دنیا میں دہشت گرد کہلاؤ گے۔ یہ در حقیقت جھنڈے کا غلط انتخاب تھا کہ تم نے فاتحین کے جھنڈے کو دین کا جھنڈا سمجھا، نتیجہ یہ ہے کہ آج دہشت گرد سمجھے جا رہے ہو۔ اگر دین والا جھنڈا اٹھا کے دیکھو ساری دنیا میں، کتنی چھوٹی سی بات ہے، ابھی علم اٹھا تھا، پرچم کشائی ہوئی، نیچے جوان کھڑے ہو گئے، ہر چند کے موقع نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ترانہ پڑھا تو اس ترانے کے ساتھ بھی اپنے سینے پہ ہاتھ مارے، ماتم کیا نا، اپنے سینے پہ ہاتھ مارے۔ بس یہی سمجھ لو کہ دین کے جھنڈے میں اور فاتحین کے جھنڈے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فاتحین کا جھنڈا دوسروں کو مار کر لہراتا ہے، یہاں خود کو مار کر جو پرچم لہرائے وہ دین کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جناب والا، آج یہ بحث ہو رہی ہے، سیاست کے تقاضے ہیں کہ نئے سرے سے یہ غور کیا جائے کہ جہاد کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ کاش تم ہاتھ کی پہچان رکھتے تو صرف علم دیکھ کے پتہ چل جاتا کہاں جہاد ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا ہے۔ بہت وقت لے چکا ہوں، ورنہ بہت زیادہ تفصیل سے اس بات کی وضاحت کرتا کہ یہ علم بتائے گا کہ مجاہد کہاں ہے اور دہشت گرد کہاں ہے۔ دیکھیے ایک سیدھی سی بات عرض کروں، جہاد سارے مسلمانوں کے نزدیک عبادت ہے، عبادت کہ نہیں؟ ہر مسلک ہر عقیدہ مانتا ہے۔ آپ کے ہاں تو فروعات دین میں باقاعدہ بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد۔ تو جہاد عبادت، عبادت وہ چیز ہے کہ دنیا کی کوئی قوم عبادت کر رہی ہو، کسی مسلک کسی مذہب کی ہو،
تو دوسرے مسلک کی نگاہ میں جتنی دیر کوئی شخص اپنے قاعدے سے صحیح عبادت کر رہا ہے اتنی دیر وہ محترم ہوتا ہے، عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. بھائی یہ بڑا مذہبی آدمی ہے، وہ چاہے عیسائیوں کا مذہبی ہو چاہے ہندوؤں کا مذہبی ہو، یعنی اگر ایک پادری آ گیا تو اس معاشرے میں اس کو عزت دی جائے گی، چاہے وہ عزت برائے نام ہو، لیکن دوسرے مسلک والے بھی احترام کریں گے کیونکہ یہ اپنے مذہب کا نمائندہ ہے، ایک عبادت گزار بندہ ہے. کوئی شخص کہیں نماز پڑھ رہا ہو، میرا خیال نہیں ہے، ابھی ٹی وی پہ ایک سوال ہو رہا تھا کہ ایک صاحب سے پوچھا جا رہا تھا کہ صاحب اگر کہیں ایسی جگہ ملازمت کرتے ہو کسی غیر ملک میں کہ جہاں جو ادارے کا انچارج ہے وہ نماز کی چھٹی نہ دیتا ہو تو وہاں کیا کریں؟ تو اس کے اوپر سننے والے نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اس سے کہا جائے کہ مجھے 5 منٹ کے لیے اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے تو وہ اس کی اجازت نہ دے؟ یعنی یہ فطری بات ہے کہ عبادت کی اجازت دی جائے گی. اگر کوئی عمل عبادت ہوگا تو دنیا کی نگاہ میں محترم ہوگا، بلا امتیاز مسلک اور عقیدہ، ہر شخص اس کو احترام سے دیکھے گا. اب جہاد بھی اگر عبادت ہے تو محترم ہونی چاہیے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، دوسرے کی جان لو، خون بہاؤ اور پھر وہ احترام بھی کرے؟ لیکن میں کیا کروں کہ جنہوں نے ہمیں درس جہاد دیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب جہاد کیا جاتا ہے تو مجاہد محترم ہوتا ہے، دشمن کی نگاہ میں بھی محترم ہوتا ہے. وہ جو جنگ و جدل سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ان کے لیے بھی محترم ہوتا ہے. دیکھو ایک میدان وہ تھا، ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے پہلے دن جنگ و جدل سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پروردگارا تو اس انسان کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو زمین پہ جا کے خونریزی کرے گا. فرشتے سمجھتے تھے جو خونریزی کرے اس کو دنیا کا نظام نہیں ملنا چاہیے، اسے دنیا کا انتظام سپرد نہیں ہونا چاہیے. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ فرشتے جو پہلے دن خونریزی کی وجہ سے انسان کو دنیا کی خلافت کا اہل نہیں سمجھ رہے تھے اور بڑے ناز سے کہہ رہے تھے کہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں، ہمارا خونریزی سے کیا تعلق. ایک دن عجیب آیا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے میدان میں گردنیں کاٹتا جا رہا ہے، خون بہاتا جا رہا ہے. اس تلوار پہ فرشتوں کی نظر پڑی تو اس تلوار کا قصیدہ پڑھنے لگے. اس ہاتھ پہ نظر پڑی جس میں تلوار تھی تو اس ہاتھ کا قصیدہ پڑھنے لگے. ملک نے صدا دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ وہ فرشتے کے جو کل کہہ رہے تھے کہ انسان فسادی ہے، ہم عبادت کرنے والے ہیں، آج چلتی ہوئی تلوار، بہتے ہوئے خون، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ یہ تبدیلی صرف اس بات سے ہے کہ انہوں نے دہشت گرد کی تلوار دیکھی تھی، آج پہلی مرتبہ مجاہد کی تلوار دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہاں تو یہ تھرڈ پارٹی تھی نا، فرشتوں کا براہ راست اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بدر کا واقعہ ہے، یہ قصیدہ بدر میں پڑھا گیا ہے. تو بدر میں جنگ تو کفار کے ساتھ ہو رہی تھی مسلمانوں کی، یہاں قصیدہ پڑھنے والوں کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ایک مرحلہ آیا کہ جہاں جنگ سے تعلق رکھنے والے کا رد عمل ہمارے سامنے آیا. عمر ابن عبد ود خندق میں قتل ہوا، لاش پڑی ہوئی تھی. اس کی بہن نام صفیہ یہ وہاں پہنچی، اس نے لاش دیکھی. اب بھائی بہن کی محبت آپ کی نظر میں ہے، اس میں اندازہ لگائیے کیا کیفیت ہوئی ہوگی بھائی کی لاش کو سامنے دیکھ کر. قاتل کے خلاف کتنا شدید رد عمل ہوا ہوگا. ایک مرتبہ ٹھٹک گئی، پوچھا میرے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ کس نے قتل کیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ ابی طالب کے بیٹے علی نے قتل کیا ہے. اب بتانے والے نے شاید یہ توقع رکھی ہوگی کہ اب جتنا اس کا غم و غصہ ہے وہ علی کے خلاف نکلے گا.
علی کو برا بھلا کہے گی. اس نے شعر کہے، اور وہ شعر آج بھی ادب میں موجود ہیں، کہ اس نے اپنے اشعار میں کہا کہ اے بھائی، تو اس پائے کا بھائی تھا، ایسی شخصیت تھا کہ اگر میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک تجھے روتی رہتی تو تیرا حق ادا نہ ہوتا. عمر ابن عبدود کی بہن کہہ رہی ہے کہ بھائی تو اس مرتبے کا بھائی تھا، اس پائے کا تھا کہ اگر میں اپنی آخری سانس تک روتی رہتی، تجھے تیرا ماتم کرتی رہتی تو تیرا حق ادا نہیں ہوتا. لیکن اے بھائی، میں تجھ پر ایک آنسو بھی نہیں بہاؤں گی، اس لیے کہ تجھے قتل کرنے والا کوئی کمینہ صفت نہیں ہے، ایک شریف. یہ ایسا کیوں کہا تھا؟ اب وہ عربوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جس کو مارتے تھے اس کی زرہ، اس کے جتنا ساز و سامان، جتنا جنگی ذرائع وسائل، اس کے جنگی اسلحہ ہوتا تھا، وہ سب قاتل کا حق ہوا کرتا تھا. یہاں کیفیت یہ ہے کہ انتہائی ظاہر ہے کہ بہت بڑا سردار تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا اسلحہ اس دور کے حساب سے قیمتی ترین اسلحہ تھا. وہ اسلحہ بھی وہیں پہ موجود، وہ زرہ بھی موجود، اس کے لباس کو اتارا نہیں گیا، اسے برہنہ کر کے اس کی توہین نہیں کی گئی. بہن نے جو یہ رویہ دیکھا، پورے عرب کے مزاج سے ہٹ کر رویہ، اس نے کہا کہ یہ مارنے والا شرافت کا وہ پیکر ہے کہ اس کے ہاتھ سے تو مارا جانا بھی اعزاز ہے. اب فرق کیا تھا؟ تلوار تو اور مجاہد بھی چلا رہے تھے، بس جناب والا فرق یہی تھا کہ اور جگہ جو تلوار چل رہی تھی وہ دہشت گرد کی تلوار تھی، یہ تلوار مجاہد کی تلوار تھی. اور پھر وہ جو ناز امامت ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ہم نے وہ نیزہ دیکھا کہ شاید تلوار کی کاٹ اتنا اثر نہ دکھاتی جو نیزے نے کمالات دکھائے ہیں، کہ خیمہ گاہ سے دریا تک جانے میں عباس کو دیر نہیں لگی. جو روکنے والے تھے، دونوں طرف فوجیں کھڑی ہوئی ہیں روکنے کے لیے، لیکن اس طرح سے کیفیت تھی کہ دائیں بائیں لاشوں کی ایک قطار تھی، اور بیچ میں سے وہ راستہ تھا جس سے عباس گزر کے گئے تھے، اور یہ سب چند لمحے میں ہوا تھا. لیکن جناب والا عباس جان بھی لے رہے ہیں، اپنے مقابل آنے والوں کو قتل بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود جتنی دیر عباس مصروف جہاد ہے، خیمے میں ننھے ننھے بچے دعا کر رہے ہیں، پروردگارا اس تلوار کو چلتے رکھنا، اس پرچم کو سربلند رکھنا. اور جس وقت یہ پرچم سرنگوں ہوا ہے، دل ٹوٹ گئے ہیں. بس یہ سمجھ لیجئے کہ مجاہد کی تلوار چلتی ہے تو دلوں کو ڈھارس ملتی ہے، اور مجاہد کی تلوار اگر بند ہو جاتی ہے تو معاشرہ بے چین ہو جاتا ہے، بےتاب ہو جاتا ہے، خطرات میں گھر جاتا ہے. یہ پہچان ہے جہاد کی اور دہشت گردی کی. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ نے جہاں جہاں بھی جو عمل کیا ہے، جتنی مرتبہ تلوار چلائی ہے، اس سے معاشرے کو سکون ملا ہے یا اس سے معاشرے کو بدامنی ملی ہے؟ اگر معاشرے کو بدامنی ملی ہے تو آپ کی تلوار دہشت گرد کی تلوار تھی اور آپ کا پرچم باطل کا پرچم تھا. اور اگر آپ کے اس تلوار چلانے سے یا آپ کے اس علم اٹھانے سے معاشرے کو سکون اور راحت ملا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس پرچم کی تاریخ آگے چل رہی ہے کہ جو پرچم خیبر میں علی کے ہاتھ میں تھا، جو کربلا میں عباس کے ہاتھ میں تھا. بس سامعین گرامی، ختم کروں اپنی بات یہ کہتے ہوئے کہ جہاں آج جشن ناز امامت ہے، تو آپ نے جو خطاب رکھا آج کے دن کا، اس میں مقدار کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے ناز کا لفظ چھوٹا ہے، امامت کا لفظ 2 حرف اس سے زیادہ ہے. تو اصولاً تو یہ چاہیے نا کہ 2 جملے امامت کی شان میں بھی عرض کیے جائیں تاکہ بات مکمل ہو سکے. تو اب تفصیلی بات کی گنجائش نہیں ہے، صرف اتنا عرض کر دوں کہ اس پورے کائنات میں یہ جو پورا نظام عالم چل رہا ہے، اس میں اللہ کی معرفت کیسے ہو؟ اللہ کہیں نظر آئے گا؟
یہ بتائیے، اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں، آپ نے مجھے دیکھا ہے؟ سبھی دیکھ رہے ہیں؟ اگر پہلے نہیں دیکھا تھا تو کم از کم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اچھا تو دیکھتے ہیں تو پھر پہچانتے بھی ہوں گے، ذرا بتائیے نا کہ میں کیا ہوں؟ آپ نے ناک نقشہ بیان کرنا شروع کیا، لباس بتایا، ایسے ایسے پہن رکھا ہے، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، جسم کی ساخت ایسی ہے، ہاتھ پیر ایسے ہیں، یہی کچھ بتائیں گے نا۔ میں کہوں گا جناب یہ تو میرا بڑھاپا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں آپ نے مجھے دیکھا ہے، تو میں جب جوانی میں تھا تو میری شکل و صورت اور تھی، بچپنے میں تھا بالکل اور تھی، تو آپ نے تو اس بدلتی ہوئی چیز کو دیکھا ہے، مجھے کہاں دیکھا ہے؟ کل میری شکل اور تھی، پرسوں اور تھی، لیکن میں اس دن بھی تھا، پرسوں بھی تھا، کل بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ تو مجھے تو آپ نے نہیں دیکھا، یا کم از کم جو بتا رہے ہیں اگر آپ نے مجھے دیکھا ہے تو بتائیے۔ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ تو وہ شے ہے جو روز بدلتی رہتی ہے، وہ جو کل بھی ساتھ اگر شامل ہو جائے اس صورت کے تو میں بن جاؤں، اور آج والی صورت کے ساتھ وہ شے شامل ہو جائے تو پھر میں بن جاؤں، اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو آپ اپنے متعلق بھی نہیں جانتے، آپ نے خود کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ صرف صفات ہیں، یہ صفات ہیں جس سے معرفت ہو سکتی، ذات کی معرفت نہیں ہوتی۔ صفات بدلتی رہتی ہیں، لیکن جب تک ذات کے ساتھ رہتی ہیں ذات کی پہچان ہوتی رہتی کہ ہاں یہ فلاں کی صفات ہیں۔ تو میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، میں جو خاکی انسان، خطاکار انسان، بے وقت انسان، جب اس کائنات میں میری یہ کیفیت ہو کہ آپ مجھے دیکھ کر بھی مجھے نہ دیکھتے ہو، میری ذات سے آگاہ نہ ہو، تو کیا اللہ کی ذات سے آشنائی پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ سے آشنائی اس کی ذات سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے آشنائی ہوتی ہے، اللہ کو انسان دیکھتا ہے، لیکن ذات کے حوالے سے نہیں، اللہ کی صفات کے حوالے سے۔ اور وہ صفات کہاں نظر آتی ہیں؟ کائنات کے ذرے ذرے میں وہ صفات نظر آ رہی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو صفت الہی کی مظہر نہ ہو، بلکہ اس کائنات میں چیزوں کا اگر درجے کا تعین کیجئے کہ کون پست ہے اور کون بلند ہے، تو اس اعتبار سے تو کوئی درجہ نہیں ہو سکتا کہ سب کا بنانے والا خالق ہے۔ اللہ ایک ہے نا، اس نے سب کو بنایا ہے، تو پست و بلند کرنے والا میں کون؟ اس نے جس طرح چیونٹی کو بنایا ہے اسی طرح انسان کو بنایا ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین اجزاء سے بنایا۔ تو پروردگارہ تیرے بنائے ہوئے ہر جز اپنی جگہ پہ بہترین ہے، تیری بنائی ہوئی کوئی چیز ناقص نہیں ہے، عیبدار نہیں ہے، ہر چیز جس مقصد کے لیے تو نے بنائی ہے بہترین بنائی ہے۔ تو ہر انسان بہترین بنایا، تو ہر شے بہترین بنائی، اس میں انسان کیوں محترم ہو گیا؟ تو محترم ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، درجہ بندی کی ایک ہی صورت ہے، کم زیادہ کی ایک ہی صورت ہے، جو جتنا صفات الہی کا مظہر ہے اس اعتبار سے اس کا رتبہ بلند ہے۔ چونکہ انسان میں اللہ کی صفات سب سے زیادہ نظر آتی ہیں، اس لیے انسان باقی تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اب اگر صفات ایسی ہوں کہ دیکھ کے یہ گمان تو ہو کہ ہاں کسی نے بنایا ہے اور بنانے والا کوئی اچھا ہی تھا، جب تک یہ گمان ہو تو معرفت تو ہو رہی ہے لیکن سطح نیچے کی ہے۔ لیکن کوئی ایسا ہو کہ دیکھتے ہی اندازہ ہو یہ ہاتھ انسان کے ہاتھ تو نہیں لگتے، یہ تو اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ آنکھیں تو اللہ کی آنکھیں ہیں، یہ چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے، تو یہ صفات الہی کا ایسا مظہر ہے کہ یہاں تعارف کے لیے کسی لمبی اس کی ضرورت نہیں، دیکھا اور معرفت حاصل ہو گئی۔ تو جناب والا اللہ کی معرفت ان مظاہر کے ذریعے کہ جہاں اللہ کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا، کوئی اللہ کی رحمت کا مظہر، کوئی اللہ کے علو کا، بلندی کا مظہر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ بہت بلند، تو کوئی علو کا مظہر، کوئی اللہ کے جمال کا، حسن کا مظہر، کوئی اللہ کے معبود ہونے کا مظہر، کوئی اللہ کے علیم و خبیر ہونے کا مظہر،
کوئی اللہ کے ستار العیوب ہونے کا مظہر، ایسا غصے کو پی جانے والا ہے کہ اسے دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس طرح سے معاف کر دیتا ہے تو وہ خالق کیوں نہ معاف کرے گا۔ کوئی اللہ کی رضا کا مظہر، کوئی اس طرح سے ہدایت دیتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب کیسا ہدایت دینے والا ہے۔ تو بہت سے مظاہر صفات الہی ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی ساری صفتیں تو دنیا میں ظاہر ہوئیں، اللہ کی ایک صفت بلکہ دو صفتیں آیت الکرسی میں بیان ہوئیں۔ ایک یہ کہا گیا کہ وہ حی ہے، اور اس کے ساتھ کہا گیا وہ قیوم ہے۔ حی وہ جو ہمیشہ زندہ رہے، اور قیوم جو ہر لمحہ قائم رہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے، وہ قیوم۔ تو وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ پروردگارا تیرے صفات کے مظاہر تو ہمیں بہت سے نظر آئے، وہ کون سی ذات ہے کہ جو تیرے حی و قیوم ہونے کی مظہر ہو؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو حی و قیوم ہے؟ کہیں تو مظاہرہ نظر آئے۔ ہم نے دنیا میں جدھر دیکھا فنا ہی فنا کو حکومت کرتے دیکھا، جدھر نظر اٹھی موت کی حکمرانی دیکھی، جدھر نگاہ گئی لوگوں کو مٹتے ہوئے دیکھا، ہر چیز کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا۔ پروردگارہ اس فانی دنیا میں کوئی باقی نظر نہیں آتا کہ جو تیری حیات کا مظہر ہو۔ کہا اچھا تمہیں کوئی نظر نہیں آتا تو سنو، میں ایک نہیں ایک گروہ ہے پورا جس میں میری حیات نظر آتی ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء۔ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر تمہاری نگاہوں میں مر جائیں گے، لیکن پھر بھی موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ان کو زندہ کہنا، اور زندہ کہنا ہی نہیں زندہ سمجھنا۔ اچھا پروردگارہ زندہ سمجھیں تو یہ تو ایک گروہ ہو گیا۔ وہ ذات کون سی ہے جو مکمل طور پر تیرے حی ہونے کی مظہر ہو؟ تو جواب آئے گا کہ سنو، تم جہاں اتنوں کو دیکھ رہے ہو تو یہ گروہ ہے شہداء کا۔ اب تم سید الشہداء کی طرف دیکھو، سید الشہداء کی طرف دیکھو تو کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی تو انہی زندوں میں سے ایک زندہ ہے نا۔ جواب ملے گا نہیں، اور سب زندہ ہیں۔ یہ جو سید الشہداء ہے یہ زندہ نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ دو چار جملوں کی زحمت ہے، وہ زندہ ہے، یہ زندگی ہے۔ پروردگارہ زندہ اور زندگی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہا فرق یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ایک شخص جو کل تک سچ بول رہا تھا، عام طور پر سچا جانا جاتا تھا، آج اس نے کسی معاملے میں جھوٹ بولا تو تم نے کہا کل تک سچا تھا آج جھوٹا ہو گیا۔ کوئی جھوٹا تھا، اکثر مشہور تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ایک خبر لایا تو کسی نے کہا ویسے تو بڑا جھوٹا آدمی ہے لیکن آج یہ سچ بول رہا ہے، آج یہ سچا ہے۔ جھوٹا سچا ہو جاتا ہے، سچا جھوٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ بھی سنا ہے کہ جو سچ ہو وہ جھوٹ بن جائے۔ سچ سچ رہے گا، جھوٹ جھوٹ رہے گا۔ سچا جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹا سچا ہو سکتا ہے، سچ جھوٹ نہیں بن سکتا۔ بس فرق سمجھ لیجئے کہ زندہ اور زندگی کا فرق کیا ہے۔ زندہ موت آ جائے تو مردہ ہو سکتا ہے، مردے کو حیات مل جائے زندہ ہو سکتا ہے، لیکن زندگی کبھی موت نہیں بن سکتی۔ اور سب شہید زندہ ہیں اور حسین زندگی ہے۔ حسین زندگی ہے تو جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں زندگی، وہاں زندہ ہے۔ جہاں حسین چلا جاتا ہے زندگی مل جاتی ہے۔ اگر کسی ذکر میں چلا جائے تو وہ ذکر زندہ، کسی محفل میں چلا جائے وہ محفل زندہ، کسی قوم کے دلوں میں چلا جائے تو وہ قوم بھی زندہ، اس کے دل بھی زندہ۔ دیکھیے دلیل دوں، صرف لفاظی کی بات نہیں ہے، ٹھوس دلیل پیش کروں۔ ایک روایت صحیح ستہ میں صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگوں نے اس روایت کو اکثر مصائب کے باب میں سنا ہے لیکن اس وقت مصائب پڑھنا مقصود نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، فوراً آپ کے ذہن پہنچ جائیں گے۔ حضور نے ایک مرحلے پر اپنی اہلیہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو ایک مٹھی خاک دی، مٹی دی، یہ کہہ کر کہ یہ مٹی اس جگہ کی ہے کہ جہاں حسین شہید ہوگا، اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو،
جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. ہے نا مشہور روایت. اور میں نے اس کیا کہ صحیح ستہ میں صحیح ترمذی کی روایت ہے، یہ کوئی معمولی کتاب کی روایت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک اور روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے کو 28 رجب کو چھوڑنے لگے سن 61-60 ہجری میں، تو اس وقت جناب ام سلمہ رخصت کرنے آئی اور پوچھا کہ بیٹا تم کیا اسی سفر پہ جا رہے ہو جس کے لیے رسول فرما گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اماں ہم اسی سفر پہ جا رہے ہیں. اس مرحلے پر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہاں پہ کیا ہوگا. تو امام نے بصورت اعجاز زمین کربلا کو اشارہ کیا، وہ بلند ہوئی اور جناب ام سلمہ نے کربلا کا وہ منظر دیکھنا شروع کیا جو کچھ دنوں کے بعد وہاں رونما ہونے والا تھا، امام حسین السلام کی شہادت کے مرحلے کا منظر. وہ منظر دیکھا، جو کیفیت ہوئی وہ آپ سب اس سے واقف ہیں. اس کے بعد جب یہ منظر نگاہوں سے اوجھل کیا جانے لگا تو امام نے اسی جگہ سے وہ جو منظر دکھایا تھا نا، اسی زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کہا اماں آپ کو نانا بھی دے کے گئے تھے مٹی، یہ مٹی بھی اس کے ساتھ رکھ لیجئے، یہ اسی جگہ کی ہے جہاں میں مارا جاؤں گا، یہ مٹی بھی آپ کے لیے وہی کام کرے گی جو پہلے مٹی دی گئی تھی. حضور نے بھی کربلا کی مٹی دی، حسین نے بھی کربلا کی مٹی دی، اور یہ بتایا کہ جس دن حسین مارے جائیں گے اس دن مٹی خون بن جائے گی. ایک سوال ہے، یہ مٹی خون بنی، معلوم ہے نا خون بنی سن 61 ہجری میں 10 محرم کو. یہ جو مٹی خون بنی تو کیا یہ رسول خدا کا معجزہ تھا، امام حسین کا معجزہ تھا، یا مٹی کی اپنی صفت تھی؟ غور تو کیجئے نا. حضور نے دیا تھا کہ مٹی خون بن جائے گی، امام حسین نے بھی دیا کہ یہ مٹی خون بن جائے گی، اور یہ مٹی خون بن گئی. تو کیا یہ مٹی کا خون بننا یہ معجزہ امام حسین کا معجزہ تھا، یا یہ معجزہ حضور کا معجزہ تھا، یا مٹی کی اپنی صفت تھی؟ دیکھیے اگر حضور کا معجزہ ہونا ہوتا تو اسی مدینے سے ایک مٹھی خاک اٹھاتے اور کہتے یہ خاک دے رہا ہوں، یہ خاک اگر خون بن جائے تو سمجھ لینا، تو ہم سمجھتے کہ یہ خاک جو خون بنی ہے یہ حضور کا معجزہ ہے. امام حسین وہاں سے خاک اٹھاتے تو ہم سمجھتے کہ یہ امام حسین کا معجزہ ہے. کربلا کی خاک دینا اور کہنا یہ خون بن جائے گی، تو اس کا مطلب ہے یہ جو خاک خون بن رہی ہے یہ معجزہ نہیں ہے، یہ اس خاک کی صفت ہے. اور یہ صفت نہ ہوتی تو آج بھی کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کے پاس ایسی تسبیحیں ہیں، ایسی سجدگاہیں ہیں کہ جو سرزمین کربلا کے اس مقام سے تعلق رکھتی ہیں جہاں امام حسین السلام شہید ہوئے تھے، وہ آج بھی خون رنگ کی ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں روز عاشور. یہ اثر آج بھی موجود ہے. تو گویا یہ زمین کی خصوصیت ہوئی خون ہو جانا. خون علامت ہے زندگی کی. یہ حسین معجزہ نہیں دکھا رہے، حسین بتا رہے میں زندگی ہوں. جس زمین پر میرا خون مل جائے وہ زمین تک زندہ ہو جاتی ہے. اور جناب والا اور جتنی صاحبان اعجاز معجزے دکھاتے ہیں تو پہلے صاحب اعجاز ہو تب معجزہ شروع ہوتا ہے. موسیٰ آئیں گے تو ید بیضا کا معجزہ دکھائیں گے، عیسیٰ آئیں گے تو دم عیسیٰ کے کمالات دکھائیں گے، سلیمان ہوں گے تو تخت اڑائیں گے. ابھی سلیمان آئے نہ ہو اور ان کے معجزے کا اظہار ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ رے حسین اور تیرے زندگی دینے کی صلاحیت، اور معجز نما آئے اور انہوں نے معجزہ دکھایا. حسین وہ معجز نما ہے کہ دنیا میں آیا نہیں تھا، 2500 سال پہلے زندگی تقسیم کر رہا تھا. اگر آپ کو یاد نہیں آیا کہ حسین نے 2500 سال پہلے اپنے ظہور کے 2500 سال پہلے زندگی تقسیم کی تھی،
یہ واقعہ یاد نہ آیا ہو تو جائیے ہاجرہ سے پوچھئے کہ اس کے بچے کو کس نے واپس دلوایا تھا۔ حضرت اسماعیل جو بچے ہیں تو کس لیے بچے ہیں؟ قرآن نے یہی کہا نا کہ ہم نے اس لیے ان کا فدیہ بھیجا ہے کہ ایک ذبح عظیم آنے والا ہے۔ تو وہ ذبح عظیم آج اسماعیل کو زندگی دے رہا ہے۔ قیامت تک ہاجرہ ممنون ہے حسین کی کہ تو نے میرا لال مجھے واپس دلا دیا۔ یہ کب واپس دلا رہا ہے؟ ابھی حسین کا ظہور نہیں ہوا۔ یہ واحد معجزنما ہے کہ دنیا میں ظاہر بعد میں ہوا، اعجاز کا اظہار پہلے ہو رہا ہے، اور قدرت گواہی دے رہی ہے کہ یہ حسین کا کرم ہے کہ جو آج اسماعیل بچ رہا ہے۔ جو نبیوں کو زندگی عطا کرتے، اس سے بڑھ کے زندگی اور کون ہوگا؟ اور پھر یہ سب کو زندگی دینے والا یہ ناز کرے گا تو کسی ایسے پہ کرے گا کہ جس کا عالم یہ ہو کہ ہر ایک کی مشکل کشائی کرے، ہر ایک کی مدد کرے، اس حال میں کرے کہ اپنے بازو نہ ہو اور ہر ایک کی دستگیری کرتا رہے۔ کل بھی دستگیر تھا، آج بھی دستگیر ہے۔ یہی وجہ ہے چونکہ عباس کے مدد کرنے کا عمل ختم نہیں ہوا، مجاہد ہے نا، مجاہد ہے نا، اس لیے اس کا جہاد لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے، باعث مسرت ہے۔ اس کا جہاد کیا ہے؟ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا، لوگوں کے مصائب کو گھٹا دینا، جن کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیوں کو بھر دینا۔ وہ عباس ان سب کو عطا کر رہا ہے چونکہ اس کا جہاد جاری ہے، اس کا جہاد بخششیں ہیں، اس کا جہاد عنایتیں ہیں، اس کا جہاد اس کا کرم ہے، یہ کرم جاری ہے، یہ بخششیں جاری ہیں۔ اس لیے وہ میدان میں شہید نہیں ہو گیا، وہ کل بھی غازی تھا، آج بھی غازی ہے، کل بھی میدان میں کھڑا تھا، آج بھی میدان میں کھڑا ہے۔